ہر طرف رش اور شور تھا۔ شادی والے گھر میں کان پڑے آواز نہیں آ رہی تھی اور حاشر بے چین ہوتا حرم کو تلاش کر رہا تھا۔ حرم آج آفس نہیں آئی تھی تو حاشر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے گھر چلا آیا تھا، مگر یہاں آ کر جو خبر اسے سننے کو ملی تھی وہ اس کے اطمینان قطع کرنے کے لیے کافی تھی۔ دیکھیے، مجھے حرم سے ضروری ملنا ہے، آپ پلیز مجھے بتائیں گی وہ کدھر ہے؟ حاشر پاس کھڑی لڑکی سے پوچھنے لگا۔ حرم تو اپنے کمرے میں تیار ہو رہی ہے، آپ وہیں چلے جائیں، ملنا ہوا تو بتا دے گی آپ کو، وہ لڑکی جلدی میں کہتی وہاں سے چلی گئی۔ حاشر چاروں طرف دیکھتا ہوا حرم کا کمرہ ڈھونڈنے لگا۔ جب ایک بندہ دروازے سے بچے کی رونے کی آواز آئی، اس نے اس کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے حرم کی آواز پر اسے ڈھیروں تسلی ملی۔ حرم حمزہ کو سلاتے ہوئے مصروف انداز میں اس نے اندر آنے کی اجازت دی، مگر حاشر کی آواز پر وہ چونک کر پلٹی اور حیرانگی سے حاشر کو تکنے لگی۔ حاشر تو حرم کا نوخیز حسن دیکھ کر مبہوت ہو رہ گیا۔ دلہن کے سرخ جوڑے میں ہلکا سا میک اپ کے ساتھ بالوں کی چوٹیاں بنائے، درمیان کی مانگ میں مانگ ٹیکا لگا کے اور نتھ پہنے جو اس کے چھوٹے سے ناک پر خوب جچ رہی تھی، وہ مکمل دلہن کے روپ میں کوئی حور ہی تو لگ رہی تھی۔ حاشر یک ٹک اسے تکتا گیا۔ سر، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ حرم حاشر سے سپاٹ لہجے میں بولی۔ حرم پلیز تم یہ شادی نہ کرو پلیز، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم میرے دل میں بہت اونچا مقام رکھتی ہو، میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، وہ انسان تمہارے قابل نہیں۔ حاشر اس سے منت کرتے بولا۔ سر، اب بہت دیر ہو چکی ہے، حرم نے حاشر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ حرم کی آنکھوں میں موجود تکلیف اور دکھ سے آئے آنسو بتا رہے تھے کہ وہ کتنی مجبوری میں یہ فیصلہ کر رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف دیکھ کر حاشر کے دل کے ہزار ٹکڑے ہوئے۔ حرم، نکاح کا وقت ہو گیا، تم تیار ہو؟ ایک لڑکی آتی بولی۔ حرم کے اس بات میں سر ہلانے پر حاشر لڑکھڑا کر رہ گیا۔ قاضی صاحب اور کچھ لوگ کمرے میں آئے۔ ان کے پوچھنے پر حرم نے ایک دکھ بھری نظر حاشر پر ڈالی اور سر جھکا گئی۔ قبول ہے؟ حرم کی ان الفاظ پر حاشر کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا اور وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ حاشر چیخ کر کہتا، نیند سے جاگا، اسے اپنا سانس رکتا محسوس ہوا، وہ پسینے سے شرابور ہوتا دل پر ہاتھ رکھ گیا۔ خواب میں بھی یہ سوچ کر اس کی جان نکل گئی تھی، وہ اب کسی قیمت پر بھی حرم کو کھو نہیں سکتا تھا۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ سب ایک بھیانک خواب تھا، انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں ہونے ہی نہیں دوں گا۔ حاشر پانی پیتا ہوا گہرا سانس لے کر بولا، مجھے جلد سے جلد تمہیں اپنا بنانا ہے، حرم تم صرف میری ہو، صرف حاشر ہمدانی کی۔ حاشر جنون سے کہتا، کھڑکی میں کھڑا چاند کو تکنے لگا۔ ہاں حرم، اس کا جنون ہی تو بن گئی تھی، اب اس بھیانک خواب کے بعد اسے نیند کہاں آنی تھی؟ حرم کا نام لیتے ہوئے آنکھیں موند کر اس کو سوچنے لگا، خوابوں کا کب تک لو سہارا، اب تو ابھی جان کھدارا، میری یہ دونوں پاگل آنکھیں ہر پل مانگے تیرا نظارہ، سمجھاؤں اس کو کس طرح، ان پر میرا بس نہیں چلتا، حالِ دل تجھ کو سنانا، دل اگر یہ بول پاتا، باخدا تجھ کو ہے چاہتا جان۔ حرم بیٹا اٹھو، رونا بند کرو، تمہارا بھائی ہے تمہارے ساتھ۔ داؤد حرم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ بھائی بھابھی ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حرم نم لہجے میں داؤد کی طرف دیکھ کر بولی، تمہیں پتہ ہے نا وہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتی، وہ تم سے ویسے ہی جلتی ہے، کچھ تم اچھی جواب کرنے لگ گئی ہو، اس کی باتوں کو دل پر لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ داؤد حرم کو تسلی دیتے ہوئے بولا، نہیں بھائی، یہ تو بھابھی نے میری ذات پر کیچڑ اچھالا ہے۔ کیوں بھائی، کیوں میری پاک دامنی پر سوال اٹھ رہے ہیں؟ حرم روتے ہوئے پوچھنے لگی، بیٹا یہ دنیا بہت ظالم ہے، ایک اکیلی عورت کو کبھی بھی جینے نہیں دیتی، میں بھی بہت مجبور ہوں، بس تم سے بہت شرمندہ ہوں، نہیں تو کبھی بھی تمہیں یہ نوبت نہ دیکھنی پڑتی۔ داؤد شرمندہ سے لہجے میں بولا،
نہیں بھائی، آپ نے جتنا کیا بہت ہے، اگر آج آپ نہ ہوتے تو میں کہاں جاتی؟ حرم داؤد کو شرمندہ دیکھ کر بولی۔ حرم تمہارے لیے کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر شادی کر دیتا، کم سے کم سکون سے رہ تو سکوں گی نہ اس کے ساتھ، مگر ایک بچے کی ماں کو کوئی اچھا رشتہ ملنا بہت مشکل ہے۔ داؤد اس سے بولا، بھائی میرا بیٹا میری زندگی ہے، جان ہے وہ میری، اگر اتنا کچھ سہنے کے باوجود آپ کی بہن زندہ سلامت کھڑی ہے نا تو صرف اپنے بیٹے کی وجہ سے، اس کے علاوہ تو میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ حرم دکھ سے اپنے آنسو صاف کرتی بولی، دیکھو حرم، میں جانتا ہوں مگر بیٹا زندگی ایسے تنہا نہیں گزرتی، ابھی تمہیں زندگی کا ایک لمبا سفر طے کرنا ہے۔ داؤد حرم کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، مگر بھائی میں کسی ایسے شخص سے ہرگز شادی نہیں کروں گی جو میرے بچے کو باپ کا پیار نہ دے سکے، اور اتنا ظرف کسی میں نہیں ہوتا بھائی کہ کسی غیر کی اولاد کو اپنا لے۔ یہ کہتی وہ کمرے میں چلی گئی اور داؤد دروازے تکتا رہ گیا۔ وقار میں لٹ گئی، برباد ہو گئی۔ ہائے، رات کے 2 بجے کے قریب وقار صاحب کے نمبر پر صبیحہ بیگم کی کال آئی۔ کال اٹینڈ کرتے ہی وقار صاحب کو صبیحہ بیگم کی چیخ چلا کر رونے کی آواز آئی۔